میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سناؤ، انشاءاللہ عز و جل اس سے درود پاک کثرت سے پڑھنے کا بھی ذہن بنے گا۔ چنانچہ فیضان سنت میں امیر علیہ سنت درود پاک کی فضیلت کچھ بھی نقل کرتے ہیں، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 100 رحمتیں ہمیں عطا ہوتی ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، سوچ بننے کی بات ہے۔ اگر سوچ بن گئی کہ میں نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے تو مواقع بہت، وقت بہت، اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے ایمان والو، یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی جس آیت پر بیان سن رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس میں ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنے کا جو ہمیں ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ بھی نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 میں بھی ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یہاں بھی ارشاد ہوا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں کچھ صبر سے متعلق مدنی پھول عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بہت پیاری حکایت سناؤں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ان کے بیٹے کی موت کی خبر دی گئی۔ وہ سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور فرمایا ہم نے اللہ عز و جل کے اس حکم پر عمل کیا، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو یہ ہمارے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو تھے، یہ کس قدر قرآن پاک کے عامل تھے کہ انہیں جب ان کی بیٹی کی موت کی خبر سنائی گئی تو جیسے قرآن میں ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پہلے انہوں نے وہی آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا، اور پھر واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور نماز و صبر سے مدد حاصل کرو، تو انہوں نے صبر اور نماز دونوں سے مدد حاصل کرنے کا بھی ہمیں بیان دیا۔ تو صبر، یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس کی جو باطنی قوت ہے، قلبی قوت ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون اور مددگار ہے۔ اگر ہم صبر نہیں کرتے، کوئی بھی مصیبت آ گئی اور ہم واویلا کرتے ہیں، تو صبر نہ کرنے سے مصیبت کبھی ٹلتی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے پریشانی مصیبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کیا کر جاتا ہے۔ اور عموماً دیکھا ہے کہ بے صبری کے عالم میں پھر جب بندہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ اس کی مینٹلٹی پراپر کام نہیں کر رہی ہوتی، وہ ڈیسیجن میکنگ جو تھی نا
وہ ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے نا وہ اپنا ایک طرح سے لوز کر جاتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو وہ بالکل وہ عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. تو صبر کے سوا چارہ نہیں ہے. کسی شاعر نے بڑا خوب شعر کہا ہے، چپ رہے تو موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا واؤں رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. اگر چپ رہتے ہو تو موتی ملیں گے، صبر کرو گے تو ہیرے ملیں گے، اور اگر پاگلوں کی طرح چیخو پکار کرتے رہو گے تو نہ موتی ملیں گے نہ ہیرے ملیں گے، اور نہ کوئی پریشانی مصیبت اس سے ختم ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبر کی 3 قسمیں ہمارے علماء نے بیان کی ہیں، ان کو بھی اپنے ذہن نشین رکھیے. مصیبت پر صبر، دوسری ہے عبادت و اطاعت کی مشقتوں پر صبر، اور تیسری ہے نفس کو گناہ کی طرف جانے سے روکنے پر صبر کرنا. یہ 3 قسمیں صبر کی میرے مدنی چینل کے ناظرین یاد کر لیں کہ مصیبت پر صبر یعنی کہ اس کو یوں سمجھیے کہ مصیبت میں بے قراری اور بے چینی کے اظہار کو جو جی چاہے مگر دل پر قابو پا لے. مثلا بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ایک مصیبت ہے، اس پر صبر کرے. اچھا بیوی بدتمیز ہے، زبان درازی کرتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، صبر کرے. اگر شوہر تکلیف پہنچاتا ہے تو صبر کرے. ٹھیک ہے، اب یہی ہے، اب توڑ پھوڑ سے کچھ حاصل تو ہے نہیں، صبر کرنے میں فائدہ ہوگا. ہاں ساتھ ساتھ ایک اصلاح کی صورت بھی پیدا کرتا جائے، نیکی کی دعوت بھی دیتا رہے، اچھی طرح سمجھانے کی کوشش بھی کرتا رہے، تو امید ہے کہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا اور وہ زبان درازی کی عادت دور ہوگی. اور امید ہے کہ آپ کا صبر ان قریب شکر کی صورت اختیار کر لے گا کہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. پھر صبر سے شکر کی طرف چلے گا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیا، مگر اس کے لیے پہلے صبر کریں، اور صبر کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ عصر کے اندر ہمیں اس طرح رہنمائی کی گئی ہے. تو مصیبت پر صبر کرنا چاہیے. چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، جو اس کے ایک بیسک فارمیلٹیز ہیں، جو ایک معاملات ہیں جو آپ اس کے لیے کارروائی کرنا چاہتے ہیں قانونی طور پر، یا جو بھی ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن چیخو پکار واویلا کرنا اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا. تو اس پر صبر کریں. مصیبت پر صبر یہ پہلا تھا. عبادت و اطاعت کی مشقتوں پر صبر کرنا، یہ اس کو دوسری جیسے سردی کا موسم ہے اور ٹھنڈا پانی ہے، گیزر بھی نہیں کام کر رہا، یا گیزر نہیں ہے، ہر ایک کے یہاں گیزر تو ہوتا نہیں ہے، اب فجر کی نماز پڑھنی ہے، ٹھنڈی ہے، تو اب یہ جو اطاعت اور عبادت پر جو ہم جو مشقت جو آئے گی اس مشقت پر صبر کرنا پڑے گا. جیسے روزہ ہے، پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، صبر کرتا ہے نا. تو یہ عبادت اور اطاعت پر بھی صبر، یہ ایک صبر کی قسم ہے. صبر سے مصیبت پر نہیں ہوا کرتا. اس کے ساتھ ہی صبر کی جو تیسری قسم یا بیان ہوئی وہ تھی نفس کو گناہ کی طرف جانے سے روکنے پر صبر کرنا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حرام کے پیسوں سے عیش کر رہا ہے، موج ہے اس کی، ہم کہتے ہیں یار اس کی بڑی موج لگی ہوئی ہے حرام کے پیسوں پر، دیکھو یہ یار کیسے کیسے مطلب کوئی ترکیبیں بناتا ہے. تو اب ایسے موقع پر ہمارا بھی دل عیش کرنے کو چاہتا ہے، تو اب دل کو حرام کی طرف جانے سے روک لینا، یہ بھی صبر ہے. اور یہ تو بہت زیادہ مطلب کہ ہمارے کلچر میں عام ہے. ہم کسی کا بنگلہ دے کر بے قرار ہو جاتے ہیں، کسی کی کار دے کر بے چین ہو جاتے ہیں، کسی کے گھر کے اندر فکس اینڈ فرنیچر دیکھ کر، اس کا مطلب کہ ہاؤس ڈیکوریشن دیکھ کر، اس کا ڈرائنگ روم دیکھ کر، اس کا کامن دیکھ کر، اس کا لانچ دیکھ کر، اس کی مطلب پارکنگ ایریاز دیکھ کر، اس کے وہ گارڈن وغیرہ سے بنا ہوا، تو یہ دیکھ کر ہم جو بے قرار بے چین ہو جاتے ہیں. مگر یہ ضروری نہیں کہ جس نے یہ کام کیا، جس نے اتنا بڑا مطلب گھر بنگلہ اور یہ ساری چیزیں بنائی، معاذ اللہ اس نے حرام ہی کے پیسے سے بنایا ہو. لیکن
میں صرف یہ بات حرام کے پیسوں سے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سود کا کاروبار کر کے، سود کھا کر، رشوتیں کھا کر اور طرح طرح کے حرام ذریعے استعمال کر کے، دھوکہ دے کر، چوری کر کر، ملاوٹ کر کے، طرح طرح کے گناہوں بھرے انداز اختیار کر کے کاروبار کرتا ہے، اپنی آمدنی حاصل کرتا ہے، تو اب عموماً ہوتا ہے کہ یہ اس کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے. ویسے جب پیسہ آتا ہے نا تو انداز تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اندازہ ہو جاتا ہے. جب پیسہ آتا ہے نا تو فوراً ایک اس کا اسٹائل بدل جاتا ہے. سب سے پہلے اپنی گھڑی تبدیل کرے گا، تھوڑے کپڑے تبدیل کرے گا، نارمل گھڑی کے ساتھ ساتھ تھوڑی قیمتی گھڑی پہننا شروع کر دے گا، اپنی قلم مہنگی رکھنا شروع کر دے گا، اور جوتے تبدیل کر دے گا، برانڈیڈ شوز پہن لے گا، گلاسز وغیرہ پہنتا ہوگا تو وہ تبدیل کر دے گا. اپنا لائف اسٹائل امیڈیٹلی وہ چینج کر لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ آ گیا. 4 آدمی بھی کہتے ہیں یار لگتا ہے پیسہ آ گیا اس کے پاس، یہ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا. پھر بعد میں جب وہ نقصان ہو جاتا ہے، کوئی کلیش آ جاتا ہے نا، تو پھر اس کو اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ وہ اس قناعت میں، کفایت شعاری میں اور ایک سادی سی زندگی میں اس نے اپنی زندگی کے برسوں گزارتی، اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن اچانک پیسہ آتے ہی اس نے اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ تبدیل کر دیا. لیونگ اسٹینڈرڈ تبدیل کرتے ہی چونکہ معاشرے کے اندر اس کا ایک اسٹیٹس بن گیا، معاشرے میں اس کا ایک مقام بن گیا، اس کے بچوں کے پاس تو گاڑیاں وغیرہ آ گئی، موٹر سائیکلیں آ گئی، رکھ رکھاؤ ہو گیا. اچانک اتنی امیڈیٹلی وہ اپنے اندر تبدیلی لے آتا ہے، وہ بالکل اپنے پیسے سے بالکل ایکسپوز ہو جاتا ہے. اپنا پیسہ اور اپنا سرمایہ دار ہونا وہ عموماً ڈکلیئر کر دیتا ہے، بہت جلدی ڈکلیئر کر دیتا ہے. صبر نہیں ہوتا وہاں بھی، یہاں بھی صبر آئے گا. وہاں یہ صبر نہیں کرتا کہ میں تھوڑا تحمل کروں تو رک جاؤں. کیا ضرورت ہے کہ میں مطلب کہ کھائی نہ کھائی اپنی سہولیات کے ساتھ ساتھ اپنی ہوس کا بھی اظہار کرنا شروع کر دوں اور خواہشات کو یہ ڈکلیئر کر دوں. اس سے ایک اور نقصان جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، میرے مدیجے کے ناظرین کو عرض کر دوں کہ اس سے ایک اور نقصان جو مجھے لگتا ہے، آپ کے بہت جلدی حاسد پیدا ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو لگتا ہے کہ میرے کو کسی نے جادو کر دیا، مجھے کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا. بھائی آپ ہی نے تو اپنی طرف نظریں کھینچی ہیں. اب یہ سارے جو انداز تھے، دیکھیں میں ناجائز اور حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ کی ایک خیر خواہی کی جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اتنی جلدی ایکسپوز ہو جانا اور اپنے آپ کو اتنی جلدی ان تمام چیزوں کے ساتھ ڈکلیئر کر دینا، پھر سب کو انوائٹ کرنا اور یوں دکھانا یہ جرمنی سے آیا ہے، یہ میں جاپان سے منگوایا تھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سوئٹزرلینڈ سے آیا تھا، یہ کارپیٹ یہ تو میں نے وہ گیا ہوا تھا وہ پیرس وغیرہ وہاں سے میں لے کر آ گیا تھا. اور یہ سارے یہ جتنا باتھ روم ایسیسریز دیکھ رہے ہیں نا، یہ ساری میں نے امپورٹ کی بھی کنٹینر آیا تھا، وہ میں نے پورے کا پورا پرچیز کر لیا تھا. اب آپ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں.